بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ حضرت ادریس علیہ السلام، ان کا اصل نام اخنوک تھا۔ شجرہ نسب یہ ہے کہ اخنوک بن ید بن ملاحل بن کنعان بن انوش بن شیث بن آدم علیہ السلام۔ آپ مقام منیب میں پیدا ہوئے جو مصر کا ایک علاقہ ہے۔ آپ کی پیدائش کے وقت والد بزرگوار جناب ید علیہ السلام کی عمر بروایت ناصر تواریخ 162 سال کی تھی۔ آپ کی والدہ کا اسم گرامی بروایت امام سلبی آشوت تھا۔ آپ چونکہ صحف آسمانی کا درس دیا کرتے تھے اور آباء اجداد کی شریعت کے احکام بیان کیا کرتے تھے، اور اس لیے آپ کا لقب ادریس ہو گیا۔ لفظ اخوک عبرانی ہے اور لفظ ادریس عربی ہے، اس لیے اہل عرب نے آپ کا لقب کو نام کا درجہ دے کر اسی کو شہرت دے دی اور آپ ادریس علیہ السلام کہلائے۔ علامہ عبدالواحد محمد حنفی کا ارشاد ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو خدا نے 10 چیزوں سے منفرد فرمایا تھا۔ آپ نبی مرسل تھے، 30 صحیفے آپ پر نازل فرمائے، علم نجوم کی تعلیم سے انہیں بہراور فرمایا۔ یہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قلم سے لکھنے کی ابتدا کی۔ کپڑا سینا انہوں نے ایجاد کیا، ان سے پہلے لوگ چمڑا کا لباس پہنتے تھے۔ جنگ کے اسلحے انہوں نے ایجاد کیے، جہاد کی بنیاد انہوں نے قائم کی، کفار اور ان کی اولاد کو گرفتار کرنے کی بنیاد انہوں نے قائم کی۔ لباس سینا پہننا ان کی ایجاد ہے، خدا نے انہیں سب سے پہلے زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ مورخین کا بیان ہے کہ انہوں نے دنیا میں 100 شہر آباد کیے۔ علامہ مجلس کا بیان ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام مسجد صحلہ میں ہی بیٹھا کرتے تھے اور بیٹھ کر خیاطی کا کام کرتے تھے اور وہیں رہتے تھے۔ کشف الغمہ میں ہے کہ آپ کو 72 زبانیں بتائی گئی تھی اور آپ ہر زبان میں تبلیغ کرتے تھے۔ روضۃ الصفا میں ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے آفتاب کے برجوں میں منتقل ہونے کو بیان فرمایا اور رویت ہلال کی طرف رہبری کی ہے۔ ستاروں کے برج شرف میں آنے کو بتایا ہے، نیز برجوں کے نام رکھے اور نجوم کی اصطلاحیں قائم کی ہیں۔ سیار و ثوابت، اوج و حفیظ، تسلیط و تربیت، تسدیس کی وضاحت کی ہے۔ روایت اخوان صفا، وہ 30 سال تک حصول معلومات کے لیے آسمان کے گرد زحل کے ساتھ چکر لگاتے رہے۔ مورخین کا بیان ہے کہ اولاد قابیل جو کہ بے حد شمار سے باہر ہو گئی تھی، وہ پہلے ہی آتش پرست اور پھر بت پرست بن چکی تھی۔ انہی سے اولاد شیث کے کچھ افراد نے میل جول رکھا اور وہ بھی انہی حرکتوں میں لگ گئے، یہاں تک کہ آتش پرستی، محبت پرستی، زناکاری، ماں بہنوں کا عام استعمال رواج پا گیا۔ شیطان جو اپنے کہے کے مطابق پوری توجہ سے اولاد آدم کو بہکانے میں لگا ہوا تھا، اس نے پورا زور لگا کر لاکھوں کی تعداد میں اولاد آدم کو گمراہ کر لیا۔ بروایت طبری اولاد قابیل میں ایک شخص نویال نامی تھا جو آلات لہو لعب کی تعمیر و تشکیل میں بڑی مہارت رکھتا تھا۔ شیطان نے اسے شیرہ انگور سے شراب بنانے کی ترکیب بتائی اور شراب خوری زور پکڑ گئی اور 100 سال کے اندر اندر ایسا ہو گیا کہ سب شراب خور و زناکار وغیرہ ہو گئے۔ تو خداوند عالم نے حضرت ادریس علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ علامہ مجلسی تحریر کرتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے عہد میں ایک نہایت جابر ظالم بادشاہ تھا جو ایک بار سیر کرتے کرتے ایک سے مقام پر پہنچا جس مقام کا بادشاہ ایک مومن خالص تھا۔ جابر بادشاہ نے اس کی سرزمین سے گزرتے ہوئے ایک یوم کے لیے قیام کیا اور دوران قیام میں اس مقام کی سرسبزی شادابی کی وجہ سے اس نے یہ رائے قائم کی کہ میں اس زمین کو حاصل کر کے یہیں قیام کروں گا، اسی کو اپنی طویل اور عزیز حکومت کا مرکز بناؤں گا۔ اس مقصد کے لیے اس نے اپنے ارکان دولت کو جمع کیا اور ان سے دریافت کیا کہ یہ مقام کس کا ہے۔ ان لوگوں نے دریافت کر کے بتایا کہ مقام ایک مومن کا ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے بلایا جائے۔ جب وہ حاضر کیا گیا تو بادشاہ جابر نے اس سے کہا کہ میں تیرے اس مقام کو چاہتا ہوں، کیا تو مجھے دے سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اسے دینے سے مجبور ہوں۔ بادشاہ نے کہا تو اس کی قیمت طے کر لے اور میں اسے ادا کر دوں۔ اس مومن نے کہا کہ اسے فروخت نہیں کر سکتا کیونکہ میرے بال بچوں کا گزارا اسی سے ہوتا ہے، میں اپنی زندگی کے ایام نہایت فراغی کے ساتھ اسی سرزمین کی وجہ سے گزار رہا ہوں۔ بادشاہ جب اس زمین کے حاصل نہ کر سکا، عاجز رہا تو اسے بہت غصہ آیا، لیکن وہ اس غصے کی حالت میں اسے مومن بادشاہ کو قتل اس نے کرا دیا۔ یہ حال دیکھ کر خدا کا غیظ و غضب پروردگار عالم کو جوش آیا اور اس خالق قہار نے نبی وقت حضرت ادریس علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم جا کر اس ظالم بادشاہ کو یہ کہہ دو کہ تو نے چونکہ ظلم عظیم کیا ہے لہٰذا میں تیری سلطنت کو برباد کر دوں گا، تیری جبروت و انانیت کو ختم کر دوں گا۔ تو نے ہمارے علم سے ناجائز فائدہ اٹھا کر ظلم و جور کو فروغ دے رکھا ہے،
تو نے اس غریب کو قتل کر کے اس کے اہل و عیال کی زندگی خراب کر دی ہے۔ یاد رکھ کہ میں عنقریب ایسا کروں گا کہ تیری مشیر عورت کا گوشت کتے کھائیں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام جس وقت وہاں پہنچے تو دربار لگائے بیٹھا تھا، اس کے موالی اور کان دولت اس کے گھیرے ہوئے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام جو ہی حضرت ادریس علیہ السلام نے خدا کا پیغام پہنچایا، بادشاہ کو غصہ آیا اور اسے کہا کہ اے ادریس، خیر اسی میں ہے کہ تم میرے دربار سے نکل جاؤ ورنہ میں تمہیں قتل کرا دوں گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام تبلیغ رسالت فرما کر پیغام خداوندی پہنچا کر واپس چلے آئے، اور واپس آنے کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے خالص مومنوں سے، جن کی تعداد 20 تھی، واقعہ بیان کیا۔ ان لوگوں نے بالاتفاق کہا کہ آپ کے قتل کا خطرہ ہے، آپ اس مقام سے کسی اور جگہ چلے جائیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام جو اپنے چند اصحاب مومنین سمیت ترک مکانی کر کے یہاں سے جا چکے تھے، جب دوسرے ملک میں پہنچے تو انہوں نے سحر کے وقت بارگاہ خداوندی میں مناجات کی کہ اور عرض پرواز ہوئے کہ میرے پالنے والے، میں نے تیرا حکم اس بادشاہ ظالم تک پہنچا دیا ہے، اس نے جو طرز عمل اختیار کیا تو اس سے واقف ہے۔ ارشاد خداوندی ہوا کہ تم اس کے ملک سے باہر رہو، اس کا معاملہ مجھ سے متعلق رہنے دو، میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اس کے ساتھ وہ کچھ کروں گا جس کا وہ مستحق ہے۔ یہ سن کر حضرت ادریس علیہ السلام نے عرض کی، میرے پالنے والے، میں ایک حاجت رکھتا ہوں۔ خداوند عالم نے فرمایا، کہو وہ کیا ہے، تم جو کہو گے میں کروں گا۔ انہوں نے عرض کی کہ گزارش کرتا ہوں کہ جب تک میں خود نہ دعا کروں اس قریے پر جو اس سے ملک ہے، اس پر بارش نہ ہو۔ ارشاد ہوا، ایسا ہی ہوگا۔ الغرض بارش بند ہو گئی اور 20 سال تک اس قریے میں پانی آسمان سے نہ برسا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو اس اعلان کے بعد کہ 20 سال تک پانی نہ برسے گا جب تک میں خود دعا نہ کروں، یہ لوگ ایک قطرہ پانی آسمانی سے بھی محروم رہیں گے، ہمراہ لے کر نکل گئے اور سب کو دیگر ممالک میں منتشر کر کے خود ایک پہاڑ کی کوہ میں چھپے رہے، وہیں عبادت کرتے رہے، دن بھر روزہ رکھتے تھے، رات کو افطار کرتے تھے۔ خداوند عالم نے ایک ملک کو ان کے لیے مقرر کر دیا تھا، وہ رات کو کھانا اور پانی پہنچا دے۔ پانی بند ہو جانے کی وجہ سے ملک کی حالت خراب ہو گئی اور یہ عالم ہو گیا کہ لوگ ایک دوسرے کو کھانے کی فکر میں لگے۔ پھر یہ نوبت پہنچی کہ بادشاہ ظالم قتل کر دیا گیا اور اس کی بیوی موت کی گھاٹ اس طرح اتر گئی کہ کتے اس کا گوشت کھاتے رہے۔ جب اس عظیم قحط کی مدت 20 سال ہو گئی تو لوگوں نے جمع ہو کر آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ جس خدا نے ادریس کے کہنے سے بارش بند کی ہے، ہمیں چاہیے کہ اسی کی طرف رجوع کرے اور اسی سے پانی کی درخواست کر کے زندگی بچانے کی صحیح کرے۔ چنانچہ لوگوں نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے، سروں پر خاک ڈالی اور توبہ استغفار کر کے بارش کی دعا کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، اب میں دعا کرتا ہوں۔ چنانچہ جناب ادریس علیہ السلام نے دعا فرمائی، ابر آیا، بجلی چمکی، بادل گرجے، ایسی بارش ہوئی کہ جل تھل ہو گیا۔ واضح لکھتے ہیں کہ اس عظیم عذاب کا حوالہ حضرت ادریس علیہ السلام نے اسی وقت دیا تھا جبکہ حضرت شیث علیہ السلام کی اولاد آبا و اجداد کی وصیت کے خلاف کوہ ابو قبیس سے اتر کر اولاد قابیل سے گل مل گئی تھی اور مختلف قسم کے گناہوں میں مبتلا ہوئی تھی اور قتل و غارت کی عادت ڈال لی تھی۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن کا بٹن دبا دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اگلی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔